السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو سب لوگ بتائیں مجھے کہ آپ سب کا رمضان کیسا گزرا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ فرسٹ عشرہ جو ہے وہ گزر گیا اور پتہ بھی نہیں چلا، ماشاء اللہ۔ اور کیسے چل رہے ہیں آپ سب کا رمضان؟ ضرور مجھے کمنٹ باکس میں آپ سب نے مجھے ضرور رپلائی کرنا ہے۔ اور میرا جو رمضان گزرا ہے الحمدللہ الحمدللہ اچھا گزرا ہے۔ ویسے مطلب جو پہلے والا جو رمضان میرے ہوتے تھے مینس ڈیٹ، جو پچھلے رمضان جو گزر گئے ہیں وہ والے رمضان میرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی اسپیشل ہوتے تھے۔ ان میں نے بعد جماعت تراویح ادا کرتی تھی، اور اس دفعہ مجھ سے ابھی تک ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا۔ میرے ایگزامس چل رہے ہیں، ایگزامس کی کچھ ٹینشن ہے مجھے، اور گھر کا تھوڑا بہت ماحول اس طرح سے ڈسٹرب ہوا ہے بیکاز ہماری مریم کی ڈیتھ کی وجہ سے۔ اور اس لیے نا بس تھوڑا سا مجھے خود بھی، میں اتنی بیزی ہوں، بیزی روٹین چل رہی ہے۔ میں انشاءاللہ بہت جلدی اب ٹائم نکالنے والی، میں نے سوچا ہوا ہے، بس میں نے خود میں یہ چیز سوچی ہوئی ہے کہ میں اب ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ ایگزامس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اب میں ٹائم نکالوں گی، کیونکہ پورا ایک سال ہم نے اس چیز کا ویٹ کیا ہوتا ہے کہ رمضان آئے گا، ہم یہ والی دعا جو ہے وہ قبول کروائیں گے اللہ تعالیٰ سے، ہم یہ مانگیں اللہ تعالیٰ سے، ہم یہ مانگیں گے۔ مجھے خود اسپیشلی اتنا اس چیز کا ویٹ ہوتا ہے کہ میں رمضان آئے گا اور میں اتنا کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگوں گی، اتنا کچھ میں مانگوں گی، تو مجھے الحمدللہ سے وہ ملتا بھی ہے، نو ڈاؤٹ الحمدللہ۔ میرے پاس اتنی میں نے بتا رہی ہوں کہ میں نے رمضان میں اتنا کچھ مانگا اللہ تعالیٰ سے نے، جو مجھے مطلب ابھی تک ہر چیز ملی ہے الحمدللہ۔ آج میں آپ سب کے ساتھ ایک خوبصورت حدیث جو ہے وہ شیئر کرنے والی ہوں۔ جب سے مجھے اس حدیث کے بارے میں پتہ چلا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ سب کے ساتھ بھی یہ حدیث جو ہے وہ شیئر کروں۔ کیا آپ لوگ جانتی ہیں کہ رمضان میں اسپیشلی ہمارا سر میں اکثر ہی درد کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، میں آپ سب کو بتاتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا کہ کبھی تمہارے سر میں درد ہوا ہے کہ نہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ درد ہے، سر میں درد ہوتا ہے، یہ ایک وین کے تھرو یعنی ایک نس ہوتی ہے جو کہ ہمارے سر میں درد کرتی ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے تو یہ درد کبھی بھی نہیں ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو کہ سر میں درد ہوتا ہے، یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے فیت یعنی جنت، یعنی کہ جنت میں جانے کی آپ کا ایمان۔ اس سے یہ ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایمان ہے وہ پختہ ہے اور جنت میں جا سکتے ہیں۔ تو اسپیشلی جب رمضان میں آپ لوگوں کا سر پین ہو، تو آپ جب بھی آپ کا لوگوں کا سر پین ہو تو آپ نے اس بات پہ خوشی سے خوش ہونا ہے، مطلب آپ نے اس چیز پہ خوش ہونا ہے، یہ نہیں بولنا کہ ہائے میرا سر درد ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے پتہ نہیں کیوں، یہ چیز آپ نے بالکل بھی فیل کرنی۔ بس یہ والی جو حدیث ہے وہ آپ لوگوں نے ضرور اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا جو رمضان ہے وہ بہت ہی خوبصورت گزرے گا۔ صبح میں نے سحری کی تھی، سحری کے بعد میں نے نماز ادا کی تھی، پھر اس کے بعد میں نے سارا اپنے گھر کا سارا کام شام کر لیا تھا، کیونکہ سب لوگ چلے گئے تھے نماز کے لیے، گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے سوچا چلو جلدی سے اپنے سارے جتنے بھی کام شام ان کو وائنڈ اپ کرتی ہوں، اس کے بعد پھر میں اپنی اسٹڈی کو کروں گی۔ تو یہاں پہ میں آ گئی تھی اوپر آ کے سب سے پہلے جو ابھی ہم مطلب کہ افطاری کرتے ہیں، تو افطاری میں جو شیٹس وغیرہ بچھاتے ہیں وہ اتنی زیادہ رف ہوئی تھی، تو اس پہ کیچپ وغیرہ چٹنی وغیرہ کے داغ لگے ہوئے تھے، میں نے ان کو واش کیا تھا۔ پھر اس کے بعد مجھے یاد آئی جو پرندے ہیں ان کا جو بٹن ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے، تو کیوں نہ اس میں کھانا ڈال دوں۔ تو جیسے میں نے کھانا ڈالا تو فوراً سے دیکھ سکتے ہیں آپ کوا آ گیا تھا، اور مجھے اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی دل سے خوشی ہوئی اس بات کو لے کے کہ ماشاءاللہ پتہ نہیں وہ بیچارہ کب سے ویٹ کر رہا تھا اس چیز کا۔ تو پھر میں نے اس کو کھانا دیا، جیسے جب میں اس کو ویڈیو ریکارڈ کر رہی تھی تو وہ مطلب میرے سامنے کچھ بھی نہیں کھا نہیں رہا تھا، جیسے میں نیچے آ کے میں تھوڑا سا چھپ کے دیکھ رہی تھی دوبارہ سے، تو وہ کھانا کھانے لگ گیا تھا۔ آج کل میری جو روٹین ہے وہ اتنی ٹف چل رہی ہے، وہ ٹف اس لیے چل رہی ہے تو ایک تو رمضان ہے ماشاءاللہ، اس کے سحری کی بھی تیاری کرنی ہوتی ہے اٹھ کے، پھر افطاری کی بھی تیاری کرنی ہوتی ہے، نیند ایک سائڈ پہ رہ گئی ہے اور پھر قرآن پاک بھی زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان قرآن پاک پڑھ لے، تو نماز ادا کر لیں، زیادہ سے زیادہ نوافل ہم ادا کر لیں، تہجد ادا کر لیں، تو اس طرح سے عبادت کا بھی ماشاءاللہ
کرنی بھی چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن وہ مطلب کہ دل بھی بہت زیادہ کرتا ہے. میں بتا رہی ہوں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ میرا دل ہوتا ہے کہ میں رمضان میں اللہ تعالیٰ سے اتنا کچھ مانگوں، اتنا کچھ مانگوں. میں اللہ تعالیٰ سے جتنی بھی میری کو جو خواہشات ہیں، جو میرے دل میں باتیں ہیں، جو میں دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتی ہوں، جو مجھے چاہتی ہوں، میں جس چیزوں کو میں چاہتی ہوں نا، اگر تم وہ میرے لیے بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس چیزوں سے نواز دے. تو اس طرح سے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نا تہجد بھی ادا کروں، سحری بھی ٹائم پہ ہو جائے، سب کو کھانا شانا بھی مل جائے، سارا کچھ مطلب میں چاہ رہی ہوتی ہوں کہ ٹائم پہ ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مجھے ایگزامس کو بھی لے کے چلنا پڑتا ہے. اور اگر میں چاہوں کہ میں گھر پہ بیٹھ کے سکون سے پڑھ لوں، بھائی ایسا میں کچھ نہیں ہوں، میں اتنی فرمانبردار بیٹی بالکل بھی نہیں ہوں. مجھے جب تک میں اکیڈمی نہ جاؤں، کوئی میرے سر پہ نہ کھڑا ہو کہ تم پڑھو، یہ کرو، تو تب تک میں نہیں پڑھتی. میں اتنی لاپرواہ بچی ہوں اسٹڈی کے معاملے میں، جسٹ، اور کسی کے معاملے میں نہیں ہوں. تو اپنی دیکھ لی، میں خود ہی اپنی برائیاں بتاتی ہوں آپ سب کو. تو یہاں پہ میں کرنے لگی تھی افطاری کی تیاری، اور یہاں پہ میں بتا رہی ہوں کہ مجھے اتنی کوئی ٹینشن ہو رہی تھی. مجھے ٹینشن اس لیے ہو رہی تھی کیونکہ میرا تھا پیپر، اور جو مجھے پیپر تھا نا وہ بہت ہی عجیب ہی قسم کا میرا پیپر تھا. تو اس کو لے کے میں کافی زیادہ پریشان تھی. اور یہاں پہ میں بناؤں گی افطاری میں مجھے بنانا تھا کریم چاٹ. میں سوچ رہی تھی کیونکہ فروٹ سارے پڑے ہوئے تھے، تو میں نے سوچا کہ چلو فروٹ چاٹ ہی بنا لیتی ہوں، بیسٹ یہی رہے گا. میرا زیادہ کچھ بنانے کو دل بھی نہیں کر رہا تھا. ایک تو میں خود بھی بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی سارے کام شام کر کے، اور میں صبح مطلب رات کی اٹھی تھی سحری ٹائم نا. سحری سے تقریباً میں کافی دو سے تقریباً میں جلدی اٹھ جاتی ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ سحری کھانے کے بعد میں جو ہے وہ تہجد ادا کروں، پھر میں سحری کروں، اور پھر میں نماز پڑھ لوں. تو میں یوں ہی کیا تھا کہ ایسے ہی کر رہی تھی. اور پھر میں سوئی نہیں تھی. کام شام جو بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ وہ سارے کر لیے تھے. پھر میں سارا دن میں ایسے ہی کام اور کام کرتی رہی ہوں. اور بس میں جب اکیڈمی گئی ہوں تو بس میں نے وہاں پہ جا کے تھوڑی بہت اسٹڈی کی تھی. اس کے علاوہ میں نے کوئی اسٹڈی نہیں کی. سو فائنلی چاٹ جو تھی میری ریڈی ہو گئی تھی، کریم چاٹ. تو میں نے سوچا کہ چلیں اب میں شوگر جو ہے وہ ایڈ نہیں کروں گی، میں ہنی جو ہے وہ ایڈ کر لیتی ہوں. ایک تو ہنی کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے، دوسرا یہ کہ آپ لوگ ضرور ایک دفعہ ٹرائی کریے گا. ہنی والی چاٹ بہت مزے کی لگے گی، اور اس کا ٹیسٹ ہی علیحدہ ہوتا ہے ماشاء اللہ. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ میں اس میں ہنی ایڈ کر لیتی ہوں. اور ہنی سے یہ ہے کہ ابو جی بھی ہنی شوق سے کھا لیتے ہیں، اور باقی سب بھی ہنی جو ہے ہمارے گھر میں سب شوق سے کھا لیتے ہیں. سو یہ ہے فائنل لک. ماشاء اللہ اتنی کیوٹ کہ بولنے لگی تھی میں بھی نا، میرا جو دماغ ہے نا ویسے بند ہوا ہوا ہے. اچھا جی، بس یہی تھا میرا آج کے ولاگ میں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی. اگر تو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی لائک کریے گا، شیئر کیجیے گا. ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل. ملتے ہیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ولاگ میں. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تو یہاں پہ جیک جو ہے، میں بیٹھی تھی افطاری کے لیے، تو جیک جو ہے وہ میرے پاس بیٹھے ہوئے انجوائے کرنے کے لیے. ملتے ہیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ولاگ میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا، اور مجھے دعاؤں میں اسپیشلی بہت زیادہ یاد رکھیے گا. اور میرے لیے زیادہ ساری دعا ضرور کریے گا، کیونکہ میرے ایگزامس چل رہے ہیں. اللہ پاک مجھے کامیاب کرے، آمین انشاءاللہ. اللہ حافظ، بائے.